الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، میدان عرفات میں آپ کے عظیم الشان خطبہ کا دوسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قولی فإنی قد بلغت، ہے لوگو میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی ابدا ان اعتصمتم بہ، امرین کتاب اللہ عز وجل وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایھا الناس اسمعوا قولی واعقلوہ تعلمن ان کل مسلم اخ لمسلم وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ أَخِي إِلَّا مَا آتَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، اس کو سمجھو۔ تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے، پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ، جان لو کہ دل ان تین باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے، علی ثلاث، تین باتوں پر۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَى ثَلَاثٍ، خوب جان لو کہ دل ان تین باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے۔ اخلاص العمل للہ عز وجل، کسی عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ مناصحۃ اولی الامر وعلی لزوم جماعت المسلمین، حاکم وقت کو عذرائے خیر خواہی کی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔ فَإِن دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَمَنْ تَكُنِ الدُّنْيَا نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں، جس کی نیت طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اور اس کے پیشہ کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے۔ وَمَن تَكُنِ الْآخِرَةِ نِيَّتُهُ
یجعل اللہ غناہ فی قلبہ ویکفیہ ضیعتہ وتأتیہ الدنیا وہی راغمۃ، اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں وہ اپنا ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ فراحم اللہ عمران سمع مقالتی حتی یبلغہ غیرہ، میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے میری بات سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آرکاکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما، تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناؤ۔ تلبسون فإن جاء بذنب لا تريدون أن تغفروا فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلنا إنه سيورث، ان سے کوئی غلطی ہو جائے غلاموں سے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو، آزاد کر دو اپنے سے۔ اے اللہ کے بندو ان کو سزا نہ دو، میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جملہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بار دہرایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دے۔ ایھا الناس ان اللہ قد ادى لكل ذی حق حقہ وانہ لا يجوز وصیۃ لوارث والولد لفراش وللآخر الحجر ومن ادعى الى غیر ابیہ او تولى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ الغاریۃ مؤددۃ ونحلہ مردودۃ والدین مقدی والزعیم غارم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی خاوند کا، اور بدکار کے لیے پتھر ہے، رجم جسے کہتے ہیں، پتھر مار مار کر مار دینا بدکار کے لیے، شادی شدہ کے لیے۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کر دو،
عطیہ ضروری واپسی ہونا چاہیے، عطیہ ضرور واپس ہونا چاہیے، اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے، اور جو ضامن ہو اس پر اس کی ضمانت ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي وَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی۔ سبل الہدا جلد 8 پیج 644۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آپ کا خطبہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ عرفات میں عزیزان گرامی قدر، یہ جلیل الشان، یہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی 2 رکعات پڑھی، اس میں قرات آہستہ سے دل میں ادا فرمائی، پھر انہوں نے اقامت کہی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس روز یوم الجمعہ تھا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔